نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری لوٹ مار کے خلاف جموں خطے میں مسلسل چوتھے روز بھی لوگوں نے زبردست احتجاجی مظاہرے جاری رکھے۔ جموں، سانبا، ہیرا نگر، کٹھوا، ادھمپور، راجوری، رامبن اور دیگر قصبوں میں جموں پٹھان کوٹ شاہراہ پر ضلع سانبا کے علاقے سرور میں ایک ٹول پلازا کو ہٹائے جانے اور بھارتی پولیس کی طرف سے گزشتہ چند روز کے دوران گرفتار کیے گئے مظاہرین کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بھارتی پولیس نے پیر کے روز سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کئی مقامات پر آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج کیا، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے حریت رہنماؤں مشتاق احمد وانی اور ڈاکٹر عبدالعالی کو ان کی برسیوں پر شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں اپنے دفتر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ مقررین نے کہا کہ مشتاق احمد وانی اور ڈاکٹر عبدالعالی کی جدوجہد آزادی میں خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ادھر جوہانسبرگ اور جنوبی افریقہ کے دیگر شہروں میں برگز سربراہی اجلاس کے مقام کے قریب بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے جاری جابرانہ پالیسیوں اور بھارت میں ہندوتوا قوتوں کے ہاتھوں اقلیتوں پر مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یہ احتجاج اس وقت ہوا جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جوہانسبرگ پہنچے۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے، بھارت اقلیتوں کا قتل عام بند کرے اور مودی انسانیت کا قاتل کے نعرے درج تھے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے ضلع رام گڑھ میں ہندوتوا گنڈوں نے ایک 50 سالہ مسلمان شخص شمشاد انصاری کو پیٹ کر قتل کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے ممتاز کشمیری رہنما سید علی گیلانی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایمانداری، غیر متزلزل عزم، جدوجہد اور لگن کے پیکر تھے۔ غلام احمد گلزار نے ان خیالات کا اظہار یکم ستمبر کو سید علی گیلانی کی دوسری برسی سے قبل سری نگر میں جاری ایک بیان میں کیا۔ سید علی گیلانی یکم ستمبر 2021 کو سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں اپنی رہائش گاہ میں بھارتی پولیس کی حراست کے دوران وفات پا گئے تھے، جہاں انہیں بھارتی قابض انتظامیہ نے ایک دہائی سے زائد عرصے تک مسلسل نظر بند رکھا تھا۔ غلام احمد گلزار نے سید علی گیلانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عمر بھر جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے زبردست وکیل رہے۔ بزرگ رہنما کا نعرہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے آج بھی کشمیریوں کے دلوں میں گونج رہا ہے۔